ہم سب اقبال کا دم بھرتے ہیں اور اقبال بھی ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ ان کے حضور جو بھی دستے سوال دراز کرتا ہے وہ اس کی جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں۔ جیسے شاعر کی بادہ و ساغر کہے بغیر نہیں بنتی، اسی طرح ہم بھی اقبال کے بغیر مکمل نہیں ہوتے۔ لیکن ذہن پر ذرا سا زور دینے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں اقبال اور کہاں ہم۔ ہمیں پریشانی یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو کتاب خوانی پر کیسے آمادہ کیا جائے۔ یہاں بچوں کے ساتھ بڑوں کا دم چھلا بھی لگا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ مسئلہ ایک ہی ہے، یعنی کتاب خوانی سے فرار۔ ہم چھوٹے بڑے ہر ایک کو پکڑ کر کتاب کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس اقبال کچھ اور ہی کہہ گئے ہیں۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو، کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ گویا یہ معاملہ رجت پسندی کا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کتاب کا دامن پکڑا تو کتاب خوانی کی برکت سے کتاب خواں سے بھی ایک بڑے منصب پر جلوہ افروز ہوئے، یعنی صاحب کتاب بن گئے۔ ہم ان ہی عظیم لوگوں کی اولادیں ہیں، لیکن ان کے چھوڑے ہوئے ورثے میں کچھ اضافہ کرنے کی بجائے اس مجنوں کے جوتوں میں جا بیٹھے ہیں جو دیوار دبستان پر لام الف لکھ کر بدنام ہوا تھا۔ اب ذرا اقبال کے گلے پر توجہ دیجیے۔ انہیں دکھ ہے کہ ان کی اولادیں کتاب خواں تو ہیں، صاحب کتاب نہیں۔ اقبال کے اسی مصرے کو تنہا بیٹھ کر 5-7 بار پڑھنے سے یہ عقدہ کھلتا ہے کہ صاحب کتاب بننے کی پہلی منزل کتاب خوانی ہی سے شروع ہوتی ہے، بدقسمتی سے جس سے ہم آج بہت دور ہو چکے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک سوال کسی طوفان کی طرح اٹھتا ہے کہ یہ جو اقبال اور اس قبیل کے ہمارے دوسرے بزرگ تھے، کوئی شبہ نہیں کہ صاحب کتاب تھے، یعنی آدمی کو انسان بناتے تھے، انسان کو بڑا انسان بناتے تھے اور کچھ ایسا کرتے تھے کہ تاریخ کے ساتھ ساتھ جغرافیہ تک بدل جاتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایسا کیا چمتکار تھا جو ایسی انہونیاں کر جاتے تھے۔ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کتاب سے ان کا رشتہ مضبوط تھا۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے اور سوال سے سوال نکلتا ہے۔ میرے ذہن میں دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ ایسے حیرت انگیز بزرگوں کا کتاب کے ساتھ تعلق کیسے استوار ہوا؟ اس سوال پر پتا پانی ہو جاتا ہے اور میں یہ سوچ کر آگے بڑھ جاتا ہوں کہ بزرگوں کا معاملہ بزرگ جانے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی کتاب خوانی کا راز تلاش کر لیا جائے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ میری کتاب خوانی کا راز ایک علالت کی دین ہے۔ بچپن میں ہم سب کچھ خاص قسم کی بیماریوں میں ضرور مبتلا ہوتے رہے ہیں۔ ہمارے بچپن میں تو ان امراض کے دیسی نام بڑے دلچسپ ہوا کرتے تھے، جیسے لاکڑا، کاکڑا، خسرا اور نہ جانے کیا کیا، لیکن اپنی ثقافت کی طرح ہم یہ دلچسپ نام بھی بھول چکے ہیں۔ خیر چھوڑیے، کہنا یہ ہے کہ بچپن میں اسی قسم کے کسی عارضے کا شکار ہوا تو والد محترم نے 8-10 کتابیں سرہانے لا کر رکھ دیں کہ سوتے جاگتے پڑھتے رہو۔ والدہ ہائے ہائے کہتی لبکیں کہ کیا بچے کی جان لوگے، لیکن ان کی ایک نہ چلی۔ اس جبر کا فائدہ یہ ہوا کہ کہانی پڑھنے کی للک لگ گئی۔ میری کہانی کا ایک پہلو یہ ہے کہ جس کا تعلق جبر سے ہے، دوسرے پہلو کا تعلق جبر سے نہیں بلکہ کسی اور چیز سے ہے، جس کا کوئی مناسب عنوان ابھی تک تو میں سوچ نہیں سکا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کتاب خوانی کی لگی ہوئی جاگ کو اسی چیز نے دہی بنایا۔ اب میں یہ راز کھول ہی دوں کہ کوئی حرج نہ ہوگا کہ یہ چیز تھی کامکس۔ کامکس میں مجھے فوری طور پر ٹارزن کی کہانیاں یاد آتی ہیں۔ میرے بچپن میں اردو کامکس کا مارکیٹ میں ایک سیلاب ہوا کرتا تھا۔ بنیادی طور پر تو وہ انگریزی کامکس کے ترجمے ہی ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں کسی جنتی بزرگ نے اسلامی اور پاکستانی ہیروز پر مشتمل کامکس کا سلسلہ شروع کیا، لیکن یہ کوشش ایسا گنچا ثابت ہوئی جس کی قسمت میں بن کھلے مرجا جانا ہی لکھ دیا گیا تھا۔ اس نشست کا موضوع سامنے آنے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال نے سر اٹھایا کہ 2-4 سطروں کی تحریر والے کامکس کسی طویل تحریر سے زیادہ مقبول کیوں ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب تحقیق میں درک رکھنے والے ایک مقالہ نگار جیک نے فراہم کیا۔ جیک کا خیال ہے کہ ٹی وی، ویڈیو گیم اور انٹرنیٹ کے نکارخانے میں کس کافر کا دل چاہے گا کہ کتابوں میں سر کھپائے، لیکن والدین بچوں پر اس کے باوجود جبر کرتے ہیں اور پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ اصرار بچوں کا دل مزید اچاٹ کر دیتا ہے۔ اس مصیبت سے کیسے نمٹیں؟
اس مشکل سوال کا جواب سوزان سٹافر نے دیا۔ ان کا خیال ہے کہ بچے، خاص طور پر لڑکے، ایکشن پر مبنی تصویروں میں دلچسپی لیتے ہیں، لہٰذا کامکس اس مسئلے کا بہترین حل ہے۔ کامکس میں دلچسپی ان بچوں کو سنجیدہ مطالعے کی طرف لے جاتی ہے۔ اس تحقیق کو جو ہیکا مہتا کی تحقیق کمک فراہم کرتی ہے، وہ اعداد و شمار کے ساتھ بتاتی ہیں کہ گزشتہ چند دہائیوں میں کامک کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ یہ تو ہوا کامک کے راستے بچوں کو کتاب تک لانے کا نسخہ، لیکن ترکیہ میں جو چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ کتاب خوانی سے آگے کی چیز ہے۔ آپ کا جی چاہے تو بے شک اسے صاحب کتاب کی طرف جانے والا راستہ کہہ لیں۔ میرے سامنے سوال یہ تھا کہ ترک ہیں تو ہمارے ہی جیسے، لیکن وہ قوم پرست ہم سے بڑھ کر کیسے ہو جاتے ہیں؟ اس سوال کا جواب مجھے ڈاکٹر خلیل توقار کے گھر ملا۔ ان کی بیٹی ماہم اور داماد حسن کامکس بناتے ہیں۔ میں نے انہیں تن دہی سے اسکیچ بناتے دیکھا تو پوچھا کہ کیوں ان خاکوں پر آنکھیں پھوڑتے ہیں؟ دونوں نوجوانوں نے یہ سوال سنا اور حیرت سے مجھے تکنے لگے۔ عقدہ یہ کھلا کہ ترکوں میں کامکس بہت مقبول ہیں، ہماری طرح ترجمے والے نہیں، طبع زاد اور خالصتاً ترک۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ترک اخبارات اور پبلشر ترک تاریخ سے واقعات منتخب کر کے کامکس تیار کراتے ہیں جو ہاتھوں ہاتھ بک جاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ تو ایک پنتھ دو کاج والا معاملہ ہو گیا۔ بچوں کا کتاب سے رشتہ بھی استوار ہو گیا اور ان میں اپنی تاریخ، تہذیب اور نظریے کا شعور بھی پختہ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بچہ ایسا نہیں جس کی کتاب خوانی کا آغاز کامکس سے نہ ہوا ہو۔ اس گفتگو نے مجھے سرشار کیا، پھر سوچا کہ کیوں نہ میں ایک کمال گپ ہانک کر انہیں حیران کر دوں۔ پھر سوچا کہ برادر خلیل توقار گھر کے بھیدی ہیں، ہماری کون سی بات ان سے چھپی ہوئی ہے؟ بس یہی سوچ کر میں نے سر جھکا لیا اور خاموشی اختیار کی۔ ادبیات اطفال پر اکادمی ادبیات پاکستان کی بین الاقوامی کانفرنس میں یہ مقالہ پڑھا گیا۔